بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کے واقعہ کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ موجود ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یزید کے ساتھ بیعت نہ کرنا اس واقعے کی اصل وجہ نہیں، بلکہ اسلام کی تاریخوں میں اس کی جڑیں بہت پہلے سے جمی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی دشمنی اور نفرت سے ہوا ہے، جس کے چلتے آخر میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مکہ میں خاندان قریش میں 2 سگے بھائی ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاشم تھا اور دوسرے کا نام امیہ تھا۔ ہاشم ایک نیک دل انسان تھا، اس لیے معاشرے میں اس کی بہت عزت تھی۔ دوسری طرف اس کا سگا بھائی امیہ تھا، جو ظالم تھا اور ظلم کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا اور ہاشم کی طرح اسے بڑا مقام حاصل نہیں تھا۔ امیہ کے دل میں اپنے بھائی ہاشم کے لیے دشمنی کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ امیہ ساری زندگی یہی کوشش کرتا رہا کہ وہ کس طرح اپنے بھائی ہاشم سے آگے بڑھے، لیکن وہ ناکام رہا اور پورے معاشرے میں ہاشم کی عزت تھی۔ اس لیے امیہ نے ساری زندگی ہاشم کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھی اور آنے والی اپنی اولادوں کے دل میں بھی نفرت گھول کر چلا گیا۔ اس طرح یہ قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ امیہ کی اولاد اور بنو ہاشم کی اولاد 2 قبیلے ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے 2 جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور بنو ہاشم کے قبیلے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ تشریف لائے۔ اس طرح جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لائے اور آپ کی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مکہ میں تبلیغ کرنے لگے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اس وقت سب کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف بنی امیہ کے قبیلے کو ہوئی، جو ہاشم قبیلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو بنو امیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ مکہ سے ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ بدر ہوئی تھی، جس میں ان کا ایک بہت بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ اس جنگ کے بعد نفرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے، آپ کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جس سے بنو امیہ کے لوگوں نے سازش کر کے شہید کر دیا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے۔ آپ کو بھی مسجد میں نماز پڑھتے وقت بنی امیہ کے لوگوں میں سے ایک نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بنو امیہ قبیلے کا معاویہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، جس سے معاویہ ناراض ہوا اور ملک شام سے اپنا لشکر لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور معاویہ آمنے سامنے آ گئے۔ جنگ ہونے ہی والی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں جنہیں آپ کو ماننا پڑے گا۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بناؤ گے۔ جب تک مسلمان مل کر مشورہ نہ کر لیں، تب تک آپ کے اور آپ میں سے اور آپ کی اولاد میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنے گا۔ معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سب شرطوں کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد وہ دور آیا۔ معاویہ نے بنا کسی کے پوچھے سے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو تخت پر بٹھا دیا۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، شرابی تھا اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین علیہ السلام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا، جس میں لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بات کو مان لیں۔ اگر میری بیعت نہ مانی تو میں تم پر ظلم و ستم کروں گا۔ خط پڑھ کے مولا حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
مولا حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید شرابی ہے، زانی ہے اور ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خون خرابہ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے کافی سارے خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں یزید کا ظلم و ستم حد سے بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یزید کی بیعت ہرگز منظور نہیں ہے۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفی لوگ بہت ہی احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کر روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، جلدی کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام خط پڑھ کے کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر یزید کو خبر ہوئی کہ یہاں کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور جو لوگ بیعت کر چکے تھے ان میں سے بعض لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور جن لوگوں کو ڈرایا دھمکایا وہ لوگ بیعت سے مکر گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ گئے۔ اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ ہماری بیعت کر چکے ہیں اب وہ مکر گئے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانی اور آپ کو کوفہ نہیں آنے دیا تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک ایسی سنسان جگہ پر پہنچے، وہاں امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی بولا اس جگہ کا نام کربلا ہے، اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا کہ یہاں خیمے لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی، پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر ہے۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی تو یزید نے اپنی فوج کربلا میں بھیجنی شروع کر دی۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا یا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر واپس مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے کسی بات کو بھی منظور نہ کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن مولا علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے 72 لوگوں کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیجا، پھر بھی یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اس وقت نہر فرات کے سوا پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ نہر فرات پر بھی فوج کھڑی ہو گئی۔ نوجوان تو پانی کی پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن جو آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ شدید پیاس اور گرمی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت، سلام مولا حسین آپ کے صبر کو۔ چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ 9 محرم کو سب کو قتل کر دو۔ جب اس بات کی جانکاری مولا حسین علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ 1 رات ہمیں مہلت دی جائے
تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اور فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ ایک دن کی اور پیاس سے ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقیناً ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کے جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا حسین علیہ السلام نے سب بتیاں بجھا دی۔ لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ حضرت غازی عباس علمدار سے اپنی 4 سالہ بھتیجی سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشکیزہ لے کے نہر فرات پر فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے آئے۔ 22,000 کی فوج تھی۔ 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے آپ پر حملہ کر سکیں، کیونکہ حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ بہت طاقتور اور بہت بہادر تھے۔ ظالموں نے تیر نچھاور کر دیے اور پھر آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے اور آپ کو بھی شہید کر دیا۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر دل خدا کا بیٹا شیر تھا۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج۔ مولا حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ مولا حسین علیہ السلام کو ہرانا ناممکن ہو گیا تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ کافی لمبا وقت لڑنے کے بعد آخر کار عصر کا وقت ہوا۔ مسجد میں اذان گونجنے لگی۔ اس وقت کا ہی یزیدی فوج انتظار کر رہی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں آئے تو شمر نے تلوار مار کے آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ نیزے پہ آپ کا سر کو رکھ کے پورا کوفہ گھمایا اور عورتوں کو یزید کے محل میں قیدی بنا کے لایا گیا۔ جب یزید مولا حسین علیہ السلام کے مبارک دانتوں پر چھڑی چلانے لگا تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ موجود تھی، جو وہاں پر قیدی بنا کر لائی گئی تھی۔ یزید کی یہ گھٹیا حرکت حضرت زینب رضی اللہ عنہ دیکھ نہ سکی۔ پھر آپ آگے آئیں اور آپ نے ایک زبردست خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو موبائل کی سکرین پہ آپ کو ویڈیو شو ہو رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔